اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، جیسا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا تحفہ دیا اور رمضان آج اپنے آخری دنوں کی طرف ہے، آخری لمحات کی طرف ہے، تو میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا عمل تھا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ رمضان کی آخری رات آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بے پناہ فائدہ ملے گا۔ عمل بڑا آسان ہے۔ دیکھو، ایک بندہ مزدوری کرتا ہے نا بھائیو، یاد رکھیں، سارا دن وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سارا دن کھپ جاتا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تھکن سے چور ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ میں نے جس بندے کے گھر پہ، جس بندے کی دکان پہ، جہاں پہ میں نے یہ مزدوری کی ہے، جو میں نے لیبر کی ہے، آپ میرا اس کا ریوارڈ لینے کا وقت ہے، اور وہ پھر اس بندے کے پاس جاتا ہے اپنا ریوارڈ لینے کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم نے پورا رمضان المبارک اپنی عبادات کی، ٹوٹی پھوٹی عبادات کی، روزے رکھے، اذکار کیے، قرآن کی تلاوت کی، رات کا قیام کیا، اسی طرح جو بھی کر سکتے تھے ہم نے کیا، جتنی استطاعت تھی ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق، ہمت کے مطابق اپنی محنت کی۔ اب یہ جو وقت ہے یہ اللہ سے اجر لینے کا وقت ہے، اور یہ اجر کس طرح لینا ہے؟ ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آخری رات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے اجر لینا ہے؟ دیکھو، ایک بات یاد رکھیں، شیطان ہمارا ازل سے دشمن ہے، اور جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس نے اپنی دشمنی کو بھرپور طریقے سے نبھانا ہے، اور اس نے ہمارے اوپر اٹیک کرتے رہنا ہے، حملے کرتے رہنا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کامیاب نہ ہو۔ اس کی عبادت کے اندر وہ خلل ڈالتا ہے، ریاکاری کے ذریعے ڈالتا ہے، تکبر کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، غرور کے ذریعے، خوشامد کے ذریعے، تعریف کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی نہ کوئی طریقہ وہ انسان کے اوپر لگاتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال، اس کی محنت کی ہوئی ضائع ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 6 ماہ اللہ سے دعا یہ کرتے ہوتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر دے، ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہم اپنی اللہ تعالیٰ تجھ سے بخشش کروا لے، ہمیں معافی مل جائے، ہم پاک صاف ہو جائیں، اور رمضان المبارک کی جو قیمتی گھڑیاں ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، جس کا 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، اس سے بھی فائدہ صحیح معنوں میں اٹھا سکیں، ہمیں اس کا فائدہ، اس کا استفادہ صحیح معنوں میں حاصل ہو۔ 6 ماہ ہم لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک آ کے گزر جاتا تھا پھر اگلے 6 ماہ ہم یہ دعا اللہ سے کرتے تھے کہ اے اللہ، جو کام ہم نے کیے، ان کاموں کو، ان محنتوں کو، ان ہمارے قیام کو، سیام کو، صدقات کو، خیراتوں کو اللہ قبول کر لے، قرآن کی تلاوتوں کو یا اللہ قبول کر لے۔ 6 ماہ ہم اس چیز میں گزار دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے، اور اپنے وہ جو معاملہ جو اللہ سے مانگی تھی چیزیں، جو پڑھا تھا، اللہ اس کو قبول کر لے، اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنی عدالت کے اندر ان کو ایکسپٹ کر لے، اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ اب میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی طرح ایک اور میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ بیت اللہ بنا رہے تھے، حالانکہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی دل میں اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو محنت کر رہے ہیں ہم لوگ نے، اس محنت کو قبول کر لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے۔ تو بھائیوں بہنوں، ہم نے 1 ماہ محنت کی، الحمدللہ جیسی بھی کی، اس میں خشوع و خضوع کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے، کمیاں کوتاہیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہوتی ہیں ہم سے، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ چیز اس طرح نہیں بن سکتے جیسے اللہ ہمیں چاہتے ہیں، ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمارا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ نیت کرنے پہ نیکی لکھ دیتا ہے، اللہ نیت کرنے کے اوپر ہمیں اجر دے دیتا ہے، بعد میں عمل تو بعد میں کرنا ہے، لیکن نیت کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا غفور و رحیم اللہ ہے، توبہ کرتے ہیں تو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اتنا پیارا، اتنا محبت کرنے والا، اتنا غفور و رحیم ہمارا اللہ ہے، تو ہم اس کی رحمت سے انشاءاللہ کبھی بھی
انشاءاللہ ناامید نہیں ہوں گے. تو جو کیا ہے اعمال ہم نے بغیر رمضان بھی انشاءاللہ کرنے ہیں. اب اس رات کے اندر جو جادو کے بیچارے مریض تھے، نظر بد کے مریض تھے، جو مالی پریشانیوں کا جن کے ساتھ جو سامنا کر رہے تھے، رزق کی کمی تھی، کاروبار میں کمی، پریشانی، معاشرہ، جو بھی جس قسم کا جس کی پریشانیاں مسائل تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ رمضان المبارک گزر رہا ہے تو ہمارے سارے معاملات بہتر کر دے. اللہ ہمیں مکمل طور پہ ان چیزوں سے نجات دے دے اور ہمیں ثابت قدم بنا دے. ہم بغیر رمضان بھی نمازوں کی پابندی کریں، مسجد میں جا کے پڑھیں، اور اسی طرح جس طرح قیام اللیل کرتے تھے، اللہ تو اب توفیق دے کہ ہم بغیر رمضان بھی قیام اللیل کریں اور تو ہمیں اجر عظیم دے دے. اللہ ہم نے 29 دن 30 دن جو بھی وقت تو نے ہمیں دیا، ہم نے محنت کی، ہمیں اچھا صلہ دے دے. اللہ اب وقت ہے صلہ دینے کا، اب وقت ہے ہمیں ہمارا ایوارڈ دینے کا. اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، شفا سے بھر دے. جو جادو کا مریض ہے، جن کا مریض ہے، رزق کی کمی ہے، رزق میں برکتی ہے، کوئی قرضوں کا بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کسی قسم کی اولاد نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کی شادی نہیں ہوتی، جو معاملات ہیں، بے چینیوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی آخری رات آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اے اللہ تو میرے سارے معاملات ٹھیک کر دے. میں نے کوشش کی روزے رکھنے کی، میں نے کوشش کی تجھے راضی کرنے کی. اللہ تو ہم سے راضی ہو کے ہمیں کامیابیاں، انعام سارے دے دے، ہمیں معاف کر دے. یقین کریں آپ نے یہ عمل رو کے اللہ کے سامنے آخری رات اللہ کے سامنے سربسجود ہو کے، سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، رو کے کرنی ہے. اللہ کی قسم کھا کے میں میرے بھائیوں کہتا ہوں، یقین کریں ہم اللہ کی مخلوق ہیں. جب ہماری اولاد ہمارے سامنے روتی ہے ایک باپ سے اور ایک ماں سے، یہ دکھ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کے سامنے روئے. وہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خواہش کو پوری کرتا ہے. اب ہم اللہ کی مخلوق ہے اور ہمارا خالق ایک اللہ ہے. اللہ کی قسم وہ ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. جس طرح ہم اپنی اولاد سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد، یقین کریں اللہ ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے اور میں ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے جب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے جب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ بھیجوں. اللہ کہتے ہیں میں اس کو نوازتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں بڑا قریب ہوں، میں بڑی قریب سے اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیں آپ کی زبان سے ہر دعا جو نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. آگے دعا کے 3 درجے ہیں. کسی دعا کو اللہ فوری قبول کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ سب سے نچلا درجہ ہے. کسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے مشکلوں کو ہٹا دیتے ہیں، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو ہٹا دیتے ہیں. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سے دور کر دیتے ہیں. اور کسی دعا کا یہ درمیانہ درجہ تھا اور یہ جو سب سے بڑا درجہ ہے، کسی دعا کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں. قبول اللہ تعالیٰ اس دعا کو کر لیتے ہیں، قبولیت کا شرف اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھیں گے جو قیامت والے دن دیں گے. اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھائیوں دیں گے، یاد رکھیں اس دن ہر مرد و عورت کہے گا کہ یا اللہ یہ اجر تو نے اپنے پاس رکھا تھا، تو کاش یا اللہ تو جو اجر تو نے دنیا میں ہمیں دیا تھا وہ نہ دیتا، وہ بھی ابھی دیتا. تو بھائی یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. اب یہ وقت ہے اللہ سے ریوارڈ لینے کا، اللہ سے ہم نے ریوارڈ لینا ہے. اسی طرح عید والے دن بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اللہ بھی ہمیں عیدی دیتے ہیں. مسجد میں جائیں، عورتیں بھی مسجد میں عیدگاہوں میں جا کے عید پڑھیں. صحابیات حتیٰ کہ حائضہ صحابیات جو تھی وہ بھی مسجد نبوی میں جایا کرتی تھی، خطبہ سنتی تھی، اللہ سے ریوارڈ لے کے آتی تھی، اللہ تعالیٰ سے انعامات کی جو برکھا برستی تھی اس سے مستفید ہوتی تھی. تو بھائیوں بہنیں ساری یاد رکھیں آپ نے نماز پڑھنی ہے عیدگاہ جا کے. نماز عورتوں کا جہاں پہ علیحدہ انتظام ہو عورتیں وہاں پہ جائیں باپردہ ہو کے. اور دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ عورت پھر رہی ہے، ایک نظر نہیں آتی تو مسجد میں نہیں آتی. تو بھائی جہاں پہ جانے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی ہے وہاں ہم جاتے نہیں ہیں، جدھر نہیں جانے کی اللہ کے نبی نے اجازت دی وہاں
پہ پہنچتے ہیں مجبوری میں، ضروریات کے تحت تو جانا ٹھیک ہے، لیکن بغیر مقصد کے بھی لوگ جاتے ہیں ان جگہوں پہ. تو اصل میرے بہن بھائیوں مسجد میں جائیں، بہنیں بھی بھائی بھی، تاکہ اللہ سے ہم انعامات لے کے آئیں، خالی ہاتھ نہ آئیں. عید مسجد میں جا کے عورتیں بھی ادا کریں، حائضہ عورتیں بھی جائیں، جا کے خطبہ سنیں، اللہ سے دعا لیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا ان کے اوپر بھی. اور مرد حضرات بھی مسجد جائیں، انشاءاللہ میرا اللہ کے فضل سے ہمیں انعامات سے نوازے گا. اور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. گناہوں کی بھی معافی مانگے، ایمان کی بھی سلامتی مانگے، دنیا کی بھی سلامتی مانگے، بہتری مانگے، اور آخرت کی بھی مانگے. قبر سے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا وارث بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں، ان کا ساتھ، صحابہ کا ساتھ نصیب کریں. یہ دعائیں کریں میرے بھائیوں، اپنے لیے بھی کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور نوازیں گے، ناکام نہیں کریں گے. اللہ جو دعائیں ہم نے ذکر کی ہیں، اللہ ہم سب کو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نواز دے، اور شیاطین کے شر سے ہمیشہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے، آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. اور اللہ ہم سب سے دین کا کام لے، دین کی سمجھ دے، دین کا فہم دے، دین کے اوپر کام کرنے کی توفیق دے، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق توحید کے اوپر رہنے کی توفیق دے، زندگی گزارنے کی توفیق دے، تاکہ ہم کامیاب لوگوں میں شمار کیے جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اللہ آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں. انشاءاللہ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے جو بیچارے بیمار ہیں، پریشان ہیں، بیماری روحانی ہے، جسمانی ہے، نظر بد کا مسئلہ، اللہ مکمل سب کی بیماریاں ختم کر دیں. ہم نے جو قیام کیا، سیام کیا، صدقہ و خیرات کیا، اللہ ہم سب کو ان کو قبول بھی کرے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو کرتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.